کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ باہر ترقی ہو رہی ہے، تو مجھے اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ لگتا ہے کہ ان کے ایتھکس بہت سامنے ہے، کیریکٹرز بہت سامنے ہے، شاید اس کی وجہ سے اللہ کا ان پر فضل بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی ہے نا، دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، بالکل بلیمنگ، یہ کرتے ہیں فلانا نہیں کچھ کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیوروکریٹ اگر وہ حد سے نکلا ہوا ہے تو وہ بیوروکریٹ کہاں سے آیا ہے؟ پاکستانی عوام میں سے آیا ہے۔ یعنی مسئلہ عوام میں، عوام خراب ہے، عوام کو ٹھیک ہو۔ جیسے کہ یہیں کی بات اپنے علاقے کروں تو ایک صاحب نے کہا یار بلوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ بھی کل تجھے بھی سولر لگا لو، کیا جان چھوٹ جائے گی۔ تھڑوں میں تقسیم اپنے چھوٹے چھوٹے نفعوں کے لیے، اس سے نیشن نہیں بنتا۔ اب کوئی کہ جی فرقہ کون سا، عمومی لوگ، یہ ایک بڑی چال ہوتی ہے۔ اچھا اسامہ بھائی، ہم لوگ جو ہیں ابھی مینٹیلٹی کی بات کر رہے تھے، تو میں ذرا اب اپنا اس سے شفٹ کروں گا انرجیز کی طرف۔ ہماری انرجیز بھی بہت نیگیٹو ہیں آج کل، جب میں دیکھتا ہوں، مطلب ہمارے گھروں سے دیکھ لیں، ہمارے سوسائٹی میں دیکھ لیں، ہر طرف سے نا اگر کوئی لڑکا کچھ کر بھی رہا ہے یا کوئی لڑکی کچھ کر بھی رہی ہے نا، تو اس کو نیگیٹو ریسپانسز زیادہ ملیں گے اور پازیٹیو ریسپانس کم ملیں گے۔ آئیڈیل کیس ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ گھروں میں بہت ہی کم ہوتا ہے ویسے، کہ ماں باپ بھی جو ہے بچے کو سپورٹ کر رہے ہوں، اس کو پازیٹیو رسپانس دے رہے ہوں، اس کو کہہ رہے ہوں، انکریج کر رہے ہوں کہ تم کرو جو بھی کر رہے ہو تم۔ لیکن زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یار نیگیٹو ہی، بیٹا اگر کچھ کر رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کو جا کے بتائے گا، او یہ تو کہ نواں کام شروع کر دیتا ہے، یا یہ کیا کر رہا ہے تو، کوئی وہی جاب والا کام کر، جاب کر، اور وہی جو ٹپیکل ہر بندہ کر رہا ہے۔ تو ہم اگر اپنی انرجیز کو پازیٹیو کر لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں بھی جو سب سے پہلی تھی، ہمیشہ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ علم و حکمت تھی، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تزکیہ پہ کام کیا۔ یعنی اصحاب جو بنتے تھے ان کی اخلاقی اقدار کو اتنا بلند کیا کہ وہ مثال بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے تم امیوں میں ایک رسول بھیجا، تم لوگ کو آیتیں پڑھ کر سنا، تمہارا تزکیہ کرتا، تمہیں پاک کرتا، باطنی اور ظاہری گندگی سے۔ یہاں اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر تمہارے پر علم اور حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے علم و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں یا کسی بھی قوم پہ خیر کے دروازے کھلتے ہیں، تو اس میں ان کے اخلاق اور اقدار بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ باہر ترقی ہو رہی ہے، تو مجھے اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ لگتا ہے کہ ان کے ایتھکس بہت سامنے، کیریکٹرز بہت سامنے ہے، شاید اس کی وجہ سے اللہ کا ان پر فضل بھی ہے۔ اور اللہ کہہ بھی دیتے ہیں فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم حد سے نکلو گے تو میں کسی قوم کو اور کو چن لوں گا اس کام کے لیے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تو بات ایسی ہے کہ ہر نیشن کی ڈیولپمنٹ، بلڈنگ، کوئی بھی فیز ہو، کیریکٹر بلڈنگ اس کا گراؤنڈ ہے، روٹ ہے۔ جیسے کیریکٹرز ہوں گے، جیسا اب ہم کہیں جی ہم لگائیں چرس کا پودا اور اس میں سے لگے کوئی کیا کہتے ہیں گلاب اور یہ چیزیں، تو ممکن نہیں ہے۔ گلاب کے لیے گلاب کا بیج بونا پڑے گا، تو کون بوئیں گے؟ اب نوجوان ہمیشہ، ہمارے ہاں ایک اور بھی ہے نا، دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، بالکل بلیمنگ، یہ کرتے ہیں فلانا نہیں کچھ کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سسٹم ٹھیک نہیں چل، ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہم ڈسکشنز کر دیتے ہیں، ہم فلانا کر دیتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیوروکریٹ اگر وہ حد سے نکلا ہوا ہے تو وہ بیوروکریٹ کہاں سے آیا ہے؟ پاکستانی عوام میں سے آیا ہے۔ اگر آپ ایک فوجی سے ملا تو وہ فوجی سے عوام سے، اگر آپ کو یعنی مسئلہ عوام میں، عوام خراب ہے، عوام کو ٹھیک ہونا، عوام کو منظم ہونا ہے، ہمیں اپنے کریکٹرز کو ایک کرنا ہے، پھر ہمیں کیا کہ کامن گراؤنڈز پہ آنا کہ میں سمجھوں کہ عبداللہ جس مسئلے میں مبتلا ہے، یار وہ میرا بھی مسئلہ ہے، چاہے
میں اس مسئلے میں مبتلا نہ ہوں، لیکن عبداللہ کا درد مجھے محسوس ہو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں جیسے کہ یہیں کی بات اپنے علاقے کروں تو ایک صاحب نے کہا یار بلوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ بھی کل کہتا تجھے بھی سولر لگوا لو، کیا جان چھوٹ جائے گی۔ بندہ اس سے پوچھے اللہ کے بندے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے ضروری تو نہیں آپ کے ساتھ پڑوسی کو بھی دے، یعنی یہ ہماری حالت بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ کس حال میں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو قوم کے جو اقدار ہوتے ہیں، اب جیسے کہ فار ایگزامپل نیدرلینڈس کا ایک واقعہ جو میری لرننگ کا بہت اس نے رول پلے کیا، وہاں پہ دودھ مہنگا ہوا تو وہاں ایک کنزیومر ایسوسیشن یورپ میں ہوتی ہے کنٹری کی، جب وہ کہہ دے کہ وی ول ناٹ پرچیز دس، دے ول ناٹ پرچیز، پوری قوم ایک پیج پہ آ جاتی، الٹیمیٹلی پرائس نیچے آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے، چیز مہنگی ہونے کا اعلان ہوتا ہے، چیز کی ہڑتال کا اعلان ہوتا ہے، ہم دھڑا دھڑ اسٹاک جمع کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے اوکے نو نہیں کریں گے، مرغی مہنگی نہیں کھائیں گے، دال کھائیں گے۔ یہ ایک کنزیومر مینجمنٹ ہوتی ہے، ہمیں نہیں آتی۔ اور کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اچھا میں کہتا ہوں او مرغی نہیں کھانا تو نہیں کھانا، یار میرا تو مرغی تو بغیر گزارا ہی نہیں، میں تو گوشت نہ کھاوا تو یار میں تو پتہ ہی نہیں لگتا میں سالن کھایا کہ نہیں یار، جب تک ہم جو ہے نا یارا وہ دمبا نہ کھایا ہمیں نہیں مزہ آتا۔ مطلب یہ ہماری نیشن وائز اپروچ ہوتی ہے۔ میں خود پٹھان ہوں، سوری کہ پٹھان ناراض نہ ہو، یہ اس ایکسیڈنٹ میں آپ کو کہے گا۔ سو پرابلم یہ ہے کہ ایز اے نیشن جب تک ایک پیج پہ نہیں ہے، جب تک آپ کے میرے گراؤنڈس ایک نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کریں گے ہم کچھ نہیں کرتے۔ تھڑوں میں تقسیم اپنے چھوٹے چھوٹے نفعوں کے لیے سے نیشن نہیں بنتی۔ تو انرجیز کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک جگہ لانا پڑے گا، ہمیں ایک پیٹرن سیٹ کرنا پڑے گا، کچھ سیٹ رولز، اور ہمارے پاس سیٹ رولز موجود ہیں۔ وہ کون ہے؟ للہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول، بہت واضح احکامات موجود، بہت سارے۔ اب کوئی کہ جی فرقہ کون سا، عمومی لوگ یہ ایک بڑی چال ہوتی ہے، وہ آپ کو کسی فرقے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے مسائل کے آپس میں ایک علمی ہوا، آپ جس کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں الائنڈ ہو جائے۔ لیکن سوشل ایشو پہ بات کر رہے ہیں ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ رفع دین پہ بحث کریں، آپ فلان چیز پہ بحث کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں آئیں عوام کے مسائل پر ایک ہو۔ آپ کو فقہ پڑھانے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے، جس کے ساتھ کھڑے ہونے کا دل کرتا ہے کھڑے ہو جائیں، جس کی آپ کو بات اچھی لگتی ہے، جس کی بات آپ کے دل کو بھاتی ہے، اس کا عمل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لگتا ہے، جائیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایک ہونا ضروری۔